چنگیز خان۔ چنگیز خان سے متعلق ہے، ہسٹری آف چنگیز خان۔ تو چنگیز خان اٹھا ہے 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو بہا کر لے گیا۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 سال 4 مہینے تھی۔ اس نے 25 سال حکومت کی، اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل تھا جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا، جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہاں گیری کے بارے میں۔ اس کا علم عجب تھا، اس کی برق رفتاری، اس کے ذہن کی تیزی کمال کر دیتی تھی۔ قبائل کو اس نے ایسے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے، اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنا۔ قراقرم صحرا گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنا دیا، دارالحکومت، ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت، اور ان کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان تھے کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے اس پر حملہ کیا تھا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں۔ جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائی، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی۔ اس نے برقائی خاتون اس کا نام تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا۔ اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، اغدائی، چغتائی اور طلوئی۔ تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشی بنایا، اور جوجی کو روس کی سلطنت، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طلوئی تھا اس کو آذربائیجان سے نیچے ایران، شام یہ علاقہ دیا۔ اس نے 4 حصے میں اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ اغدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کر یورپ کی طرف چلا گیا۔ تو ان کا ایک سالار تھا، سغدائی بہادر، وہ پولینڈ تک پہنچا، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھی نہیں، چرواہے، بیچارے غریب لوگ۔ تو اولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی کی طرح ہے۔ انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کا شکل یوں ہو گیا تھا کہ اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے، تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائے۔ جب اغدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا قیوق، وہ حکمران بنا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دی اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں اس کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ تک درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے۔ غیر مسلم مؤرخین بھی اور مسلم مؤرخین بھی یہاں پہنچتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب قبول کر لیا۔
ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج کروڑوں ہیں، کہاں سے آئے؟ انگریزوں نے دعوت دی، اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے، سارے عیسائی ہو گئے، کیسے؟ طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے، اور اسلام اور مسلمان اس کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے، اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ۔ آج کا ہلاکو کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ، لیکن آج بھی وہی ہوگا جو 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سیاسی میدان میں، جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے۔ ہم ان کو دعوت دیں، وہ ایمان لائیں۔ اور فرانس یورپ سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس کے بعد اٹلی، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے۔ دعوت ایسی چیز ہے جو چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی ہے۔ اس کی نرمی سے کچھ نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ تو قیوق جو مرا ہے، تو اس کے بعد طلوئی کے 4 بیٹے تھے، ایک قبلائی خاں، منگو خاں، بوکا خاں اور ہلاکو خاں۔ تو اس وقت جوجی کا بیٹا ایباقا سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں کا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاقان بنائیں؟ تو ایباقا نے منگو خاں کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاقان بناؤ۔ منگو اسلام کا دشمن تھا۔ اس کے دور میں بغداد تباہ ہوا۔ جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا تو یہ جو مسلمان داعی تھے، یہ جوجی کے نسل میں اپنا کام کر کے دکھا چکے تھے، اور جوجی کا پوتا برکا خاں مسلمان ہوا۔ ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا، اور وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی۔ پھر وہ پوچھتا، تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ پھر وہ بڑے مناسب طریقے سے کہتا، یہ مسلمان کا دین ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاؤ۔ پھر ایک وفد اس سے ملا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی بنیادی اصول بتائے، تو برکا خان مسلمان ہو گئے۔ تو روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے۔ جو جتنا روسی اور چنگیزی تھا، وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گئے۔ یہ ہلاکو جس نے بغداد کو تباہ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے۔ پھر 658 میں وہ مصر پر چڑھا، حلب، شام، دمشق، اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر 658 میں وہ مصر کی طرف حملہ آور ہوا، تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ ملک کے لوگ اتنے دلیر نہیں تھے جتنا کہ شام، عراق، یہ جنگجو قومیں ہیں، تو یہاں تھی۔ مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قوم تھی، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے، نہ مصر پہ حاوی ہو سکے۔ ہندوستان تو طاقت سے اور اللہ کی مدد دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر نے سیاست سے۔ 658 میں ہلاکو نے مصر پر حملے کے لیے فوج نکالی، تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا، جو تاتاری جہاں پر ہے، جب خاقان اعظم مر جائے تو سب کراکرم پہنچے، تاکہ اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، تو اس کی بیوی تھی، وہ عیسائی ہو چکی تھی، دقوزہ۔ پھر اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، اور ان دونوں نے بہت کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس سے منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو،
وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے، تم بعد میں جانا، پہلے مصر کو فتح کر لو۔ تو اس نے کہا یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں گا، اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا کراکرا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ پہلی جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی، اور اس میں کتبوغا گرفتار ہوا، تو مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم بخت تھا کہ وہ بوٹی بوٹی ہوا، پر وہ اف تک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچہ جننا بند کر دیے ہیں جو میرا کوئی بدلہ نہیں لینا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہیں دیا۔ برکا ایمان لا چکا تھا۔ جب ہلاکو چلا ہے کانفرنس کے لیے تو طلوئی کے 4 بیٹے تھے، منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ کوکا خان موجود تھا کراکرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتا چلا تو وہ فوج لے کر آیا، اور پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے۔ ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے کوکا کو شکست دی اور کراکرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہی۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا، اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، اور قید میں وہ مر گیا بھوکا۔ اور اس نے کراکرم کے بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برکا خان کو خط لکھا کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو پھر برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا تم مسلمان پر حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پر حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اس کو خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکراتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ کروں گا۔ جب وہ مصر پر حملہ کیا تو برکا خان نے ہلاکو پر حملہ کیا، ہلاکو کو شکست دی اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی، جس میں ہلاکو کو شکست ہوئی، اور وہ اس غم میں 42 سال کی عمر میں فالج کی مرض سے مر گیا۔ ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا۔ پہلے وہ عیسائی ہوا، پھر اس نے اپنا نام نکودار رکھا، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا تو اس نے اپنا نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا۔ یہ تھا چنگیز خان کا واقعہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔